ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. محمدی بیگم کا قصہ مرزا غلام قادیانی کی زندگی میں ایک تاریک ترین چیپٹرز میں سے ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جسے دیکھ کے بہت سارے قادیانیوں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دولت نصیب کی، اور ان میں بہت سارے وہ لوگ تھے جنہیں یہ مربیان کہتے ہیں اور جنہوں نے 7 سال کا جامعہ احمدیہ ربوہ سے کورس کیا ہوا تھا. ان میں سے بعض وہ بھی چھوڑ گئے. محمدی بیگم ایک شخص احمد بیگ کی بیٹی تھی. وہ اپنے 2 رشتہ داروں مرزا امام الدین اور مرزا نظام الدین کے پاس آیا کرتی تھی، جن کا گھر مرزا غلام قادیانی کی ساتھ میں تھا. مرزا غلام قادیانی نے اسے وہاں دیکھا، اور مرزا غلام قادیانی چونکہ ایک نامرد شخص تھا اور بڑھاپے میں تھا، اس کے باوجود وہ اپنی مردانگی ثابت کرنے کے لیے افیم اور شراب کے نشے میں عورتوں پر بڑا فدا ہوتا تھا. ہم آپ کو ایسے ریفرنسز دکھا سکتے ہیں کہ وہ سیر کرنے بھی 10, 15 یا 20 عورتوں کے ساتھ جایا کرتا تھا، اور عورتیں ساری رات اس کے ساتھ گزارتی تھی، وہ عورتیں جنہیں کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا. مرزا قادیانی کا ایک کزن غلام حسین کی شادی مرزا احمد بیگ جو محمدی بیگم کا والد تھا اس کی بہن سے ہوئی تھی. لیکن مرزا غلام حسین جو تھا وہ بہت سارے سالوں تقریباً 25 سال سے لاپتہ تھا. احمد بیگ اس کی جائیداد جو زمین کا ایک ٹکڑا تھا مرزا قادیانی کے گھر کے قریب، اس کو لڑکے کے نام کروانا چاہتا تھا. اس سلسلے میں وہ مرزا غلام قادیانی کے پاس آیا، کیونکہ اس کاغذ پر اسے مرزا غلام قادیانی کے دستخط بھی چاہیے تھے. جب مرزا غلام قادیانی دستخط کرنے لگا تو اچانک اسے محمدی بیگم یاد آ گئی. اس نے مرزا احمد بیگ سے کہا کہ میں آج نہیں دستخط کروں گا، ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ ہم استخارہ کرتے ہیں ایسے کام کرنے سے پہلے، تم بعد میں آنا. بعد میں جب محمدی بیگم کا والد مرزا قادیانی کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ دیکھو، مجھے ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ تم اپنی بیٹی، وہ جو 14 سالہ لڑکی تھی اس وقت، محمدی بیگم کی شادی مجھ سے کر دو تو میں اس کے بدلے میں تمہارا یہ دستخط کر دوں گا اور تمہیں کچھ زیادہ زمین بھی دوں گا. مرزا احمد بیگ نے صاف انکار کر دیا. لیکن مرزا قادیانی تو ایک شرابی تھا، چرسی تھا اور ایک جھوٹا شخص تھا. وہ اس کو یہ انکار پسند نہیں آیا اور وہ مسلسل
اس بات کے پیچھے پڑ گیا کہ اس نے محمدی بیگم سے ہی شادی کرنی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو محمدی بیگم کے بارے میں مرزا قادیانی کی پیشن گوئیاں دکھائیں جن میں سے ہر ایک جھوٹی ثابت ہوئی، ہم آپ کو مرزا قادیانی کے کچھ فتوے دکھا دینا چاہتے ہیں۔ روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 62 آریہ دھرم میں وہ لکھتا ہے کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم نے قرآن اور حدیث میں سے لکھی ہیں۔ وہ یہاں پر حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے نکاح کا ذکر کر رہا ہے میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس نکاح میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح سیدہ زینب رضی اللہ عنہا سے آسمانوں پر کر دیا ہے۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی حضرت زید بن حارث سے ڈائیورس ہوئی تھی اور وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب انہوں نے یہ بات سنی تو انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ مرزا قادیانی نے محمدی بیگم کے بارے میں یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا نکاح محمدی بیگم سے آسمانوں پر کر دیا، یہ لکھا ہوا موجود ہے، اور اس نے اس کے ساتھ یہ لکھا کہ یہ نکاح زمین پر بھی ہوگا۔ اب میں آپ کو مرزا قادیانی کے یہ فتوے اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ یاد رکھیں کہ مرزا قادیانی کس قسم کا آدمی تھا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تو وہ باتیں ہیں جو ہم نے قرآن اور حدیث میں سے لکھی ہیں، لیکن اگر اس کے کوئی برخلاف مدعی ہے تو ہماری کتب موصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرے، ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہوگا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ اگر اسے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو وہ جھوٹا ہے، مطلب جھوٹے بھی بہت سچے لگتے ہیں مرزا قادیانی کے مقابلے میں۔ وہ کہتا ہے مجھے جھوٹا ثابت کرنا ہے، میری کتابوں سے کرو، اور قادیانی ہے کہ مانتے ہی نہیں مرزے کی بات۔ اب دیکھیں مرزا اور کیا کہتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 21 ہے، صفحہ 292 ہے، زمیمہ برائے احمدیہ ہے، یہ آپ پڑھ لیں جی مرزے کی بات۔ کہتا ہے کہ ایسا آدمی جو ہر روز خدا پر جھوٹ بولتا ہے اور آپ ہی ایک بات تراشتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ خدا کی وحی ہے۔ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ مرزا خود ہی تراشتا تھا اور کہتا تھا یہ خدا کی وحی ہے۔ جو آگے مرزا لکھتا ہے جو مجھ کو ہوئی ہے، ایسا بدذات انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہے۔ زبان دیکھے، ایک تو جاہل تھا، دوسرا ایک بھوکے ننگے خاندان سے اس کا تعلق تھا، کوئی رئیس قادیان نہیں تھا، یہ تو فراڈیوں کا ایک گروہ تھا۔ آپ اس کا ثبوت ہے بچپن میں کیا 24 سال کی عمر میں، اور اگر قادیانیوں کی ڈیٹ آف برتھ مرزے کی مانی جائے تو 30 سال کی عمر میں اپنے باپ کی بلکہ پورے خاندان کی پینشن چرا کے بھاگ گیا سیالکوٹ۔ پھر ایک ڈکیتی کے مقدمے میں امام دین کے ساتھ اس کا بھی نام شامل تھا، اور پھر ساری عمر اس پر مقدمے ہوتے رہے، پولیس کے پاس اس کے وارنٹ ہوتے تھے گرفتاری کے۔ یہ ہے آپ کا نبی، کہتا ہے کہ ایسا انسان تو کتوں اور سوروں اور بندروں سے بدتر ہوتا ہے، پھر کب ممکن ہے کہ خدا اس کی حمایت کرے؟ بالکل ٹھیک ہے۔ اور اس کی زبان دیکھیں کیسی بد قسم کی زبان لکھتا ہے یہ شخص۔ اور اب یہ دیکھ لیں، روحانی خزائن جلد 2 صفحہ 386 ہے، کہتا ہے اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کنجر، اور جب ہم کہیں کہ مرزا قادیانی مردود ہے، ملعون ہے، دجال ہے، کہتے ہیں اس کو مرزا شاب کہا کرو۔ ارے بھائی دیکھو قادیانی مرزا کیا لکھ رہا ہے، کہتا ہے دیکھنا چاہیے کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں۔ آپ کو قادیانیوں میں بتاؤں کہ یہ مرزا کی اصل تاریخ پیدائش 1841 کیوں نہیں لکھتے؟ کیونکہ اس کا باپ غلام مرتضیٰ 1839 اور 1841 کے دوران سکھوں کی فوج کے ساتھ کہیں دور تھا، گھر میں موجود ہی نہیں تھا۔ اب دیکھیں مرزا کہاں سے پیدا ہو گیا، اس لیے وہ 1832 1835 کرتے ہیں، کی ایک یہ بھی وجہ یاد رکھنا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ وہ کنجر جو ولد الزنا کہلاتے ہیں،
وہ بھی جھوٹ بولتے ہوئے شرماتے ہیں. یہ دیکھ لو جی، یہ نبی کی زبان دیکھو. یہ میری فیوریٹ ہے مرزے کی کوٹ. روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 272، نور الحق القصۃ الثانیہ کہتا ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكْنِي عَلَىٰ خَطَأٍ طَرْفَتَ عَيْنٍ. اور ان کا مطلب عربی زبان میں زور دینے کے لیے یقیناً ہوتا ہے اس کا مطلب. اور یقیناً اللہ تعالی مجھے آنکھ جھپکنے کے لیے بھی غلطی پر نہیں چھوڑتا. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتْرُكْنِي عَلَىٰ خَطَأٍ طَرْفَتَ عَيْنٍ. یہ آپ نے بھولی نہیں ہے بات. اور میں کہتا ہوں ایک سیاہ ترین دھبا مرزے کے ماتھے پر محمدی بیگم بھی ہے. یہ آپ یاد رکھنا سارے. اور دیکھیں جی، یہ حیات احمد ہے، صفحہ 350، جلد اول ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں آپ صحابی کہتے ہیں، ان کی لکھائی بھی آپ دیکھ لیں. مرزا تو کنجر، ولد الزنا، ولد الحرام، کتے، سور، دجال، ملعون، لعنتی. یہ مرزے کی عام زبان ہے، مطلب روزمرہ کی عادت والی اس کی زبان ہے. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں جی، یہ حیات احمد میں لکھا ہے جھوٹے آدمی کی نشانی یہ ہے کہ جاہلوں کے روبرو تو بہت لاف گزاف مارتے ہیں. یعنی مرزا جیسے کہتا تھا کہ میں خدا بھی ہو گیا، میں رسول بھی ہو گیا، نبی بھی ہو گیا، 50 کتابیں لکھوں گا، 300 دلائل دوں گا. اور اپنے اس کے لڑکے بشیرے کے مطابق اس نے آدھی دلیل بھی نہیں دی. اور 10,000 روپیہ جو آج کا کروڑوں روپیہ بنتا ہے کھا گیا لوگوں سے مانگ کر، دھوکہ دہی سے. جھوٹے آدمی کی یہ نشانی ہے کہ جاہلوں کے روبرو تو بہت لاف گزاف مارتے ہیں، لیکن جب کوئی دامن پکڑ کے پوچھے کہ ذرا ثبوت دے کر جاؤ تو جہاں سے نکلے تھے وہیں داخل ہو جاتے ہیں. کیا کمال کی زبان ہے مردیوں کی. آپ جو نہ جاننے والے بہن بھائی ہیں، آپ اس پر غور کریں کہ کیا ایک نبی اس قدر بدذات اور خبیث ہو سکتا ہے. ہمیں تو یہ لفظ کہتے بھی بڑا تکلیف پہنچتی ہے، لیکن ہاں ایک چور، ایک جالساز سب کچھ کر سکتا ہے. یہ دیکھیں جی، ایک آخری اور فتویٰ دیکھ لیں مرزا جھوٹوں کے بارے میں کیا کہتا ہے. کہتا ہے بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارا صدق یعنی ہماری سچائی یا کذب یعنی جھوٹ جانچنے کے لیے ہماری پیشگوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق امتحان نہیں ہے. میں تو قادیانیوں کہتا ہوں اپنے باپ کی تو مانو نا، یہی جس کو تم نبی مانتے ہو. وہ کہتا ہے کہ اگر اس کی سچائی اور جھوٹ کو پرکھنا ہے نا تو اس کی پیشگوئیوں سے بہتر کوئی معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور آگے بھی پڑھ لیں آپ، اس کو آگے بھی پڑھا کریں، پیچھے بھی پڑھا کریں، پوری کتاب پڑھا کریں. 1-2 پڑھیں گے تو آپ راہ راست پر آ جائیں گے. اور نیز یہ پیشگوئی ایسی بھی نہیں کہ جو پہلے پہل اس وقت میں ہم نے ظاہر کی، بلکہ مرزا امام الدین و نظام الدین اور اس جگہ کے تمام ایریا اور نیز لکھ رہا. یہ لکھ رہا وہی ہے جی جو جس نے خنجر مروایا تھا. اس پر الزام لگا تھا، ثابت نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ اس نے کوئی سازش سوچ سمجھ کے اس کے حواریوں نے کرائی ہوگی. جب اللہ کی سزا ہوتی ہے تو اس میں انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا. وہ چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ یہ انسان کا ہاتھ ہے ہی نہیں. اب اس کے تو بہت سارے جھوٹ ہیں، لیکن آج ہم محمدی بیگم پر کریں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے محمدی بیگم نہیں دیکھی، یہ اس کی اصلی تصویر ہے محمدی بیگم اور مرزا سلطان محمد کی. قادیانیوں تبرک کے طور پر دیکھو، یہ ہے مشوکہ مرزا قادیانی کی اصلی تصویر، اس کی شادی کے کچھ دن بعد کی. یہ ہے مرزا سلطان محمد، کتنا ہینڈسم آدمی تھا. اور مرزے کی شکل دیکھو، لعنت برس رہی خسرا اور ہجڑا. اس کے مطابق میں نہیں کہہ رہا، مرزے نے کتابوں میں لکھا ہے وہ ہجڑا تھا. آپ کو ابھی ریفرنس دکھاؤں گا. یہ ہے محمدی بیگم، اصلی تصویر اس کی اور اس کے خامد مرزا سلطان محمد کی. آپ کو سنیے آگے آگے. یہ لیجئے، یہ ہے جی روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 203 تریاق القلوب.
ہم تو ریفرنس دیتے ہیں قادیانی تو منہ سے او جی یہ غلط ہے یہ غلط ہے، تم یہ ابو جہل ہو گئے اور تم کل 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 کہہ دیا اور یہ ثابت. قادیانیوں کی آپ کوئی بھی سوشل میڈیا پر سٹریم دیکھیں ایک بھی ثبوت نہیں ہوگا، جبکہ ہماری ہر سٹریم میں ہماری ہر ویڈیو اتنے ثبوت ہوتے ہیں کہ ہمیں وقت کم پڑ جاتا ہے. پھر بھی آپ لوگوں کو خدا تعالیٰ عقل دے اور آپ اندھیرے سے روشنی کا فرق محسوس کریں. یہ دیکھیں جی، یہ ریفرنس آپ کو بتا دیا، جلد 15 صفحہ 203 تریاق القلوب کا ہے. مرزا قادیانی کو میں نے کہا تھا نا ہیجڑا تھا، نہ مرد تھا، لیکن 14 سالہ لڑکی سے زنا کرنا چاہتا تھا. اب دیکھیں یہاں وہ کیا لکھتا ہے کہ ایک ابتلا مجھ کو اس شادی کے وقت یہ پیش آیا. یہ جی اپنی شادی 1883 میں نومبر میں یہ مرزا چلا دلی میں ناصر نواب کی لڑکی نصرت جہاں بیگم سے، جو اس وقت 16 یا 17 سال کی تھی، شادی کرنے. اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے. کہتا ہے کہ باعث اس کے کہ میرا دل اور دماغ سخت کمزور تھا اور شادی میں نے 16 سال کی لڑکی سے کرنی ہے اور میں بہت سے امراض کا نشانہ رہ چکا تھا اور 2 مرتیں یعنی ڈائبٹیز اور درد سر، ماں دوران سر یعنی پاگل پن، مرام مراق، سکیزوفرینیا، سائیکوسس، بائیپولر سنڈروم، سب کچھ اسے تھا. آپ میری ویڈیوز دیکھیں پچھلی والی، آپ کو میں نے 4 ویڈیوز بنائی ہیں، 1 گھنٹے، ہر کوئی 1 گھنٹے سے اوپر ہے. 5 گھنٹے سے زائد کی ویڈیو میں میں نے دنیا کی جدید ترین سائنس، جدید ترین میڈیکل سائنس اور مرزے کی کتابوں سے ثبوت فراہم کیے ہیں آپ کو، جن کے ساتھ بعض اوقات تشنجے قلب، یعنی تشنجے قلب کہتے ہیں دل کا گھبرانا، دل کا بیٹھنا. اس لیے میری حالت مردمی کال عدم تھی، یعنی میں ٹوٹل خسرا تھا، یعنی جو ازواجی تعلقات رکھنے کی تو بالکل طاقت نہیں تھی مرزے میں نہیں کہہ رہا، مرزا خود کہہ رہا ہے. دیکھ لو یہ حوالہ آپ لوگ. وہ مچھی ہے ماؤد ہیجڑا، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 203 تریاق القلوب. تبھی تو وہ ایز اے کمپنسیٹری فنامنا ہوتا ہے. سائیکیٹری جو ہے نا، نفسیات کی طبی سائنس جو ہے، اس میں ہوتا ہے کمپنسیشن میکینزم انسان میں، جو انسان کے پاس نہیں ہوتا اس کو باڈی بھی کمپنسیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اسی طرح انسان کا دماغ بھی کمپنسیٹ کرتا ہے. چونکہ وہ مکمل خسرا تھا اس لیے وہ دوڑ دوڑ کے عورتوں لڑکیوں کی طرف جاتا تھا کہ تاکہ دنیا کو پتہ رہے کہ بھئی میں بھی مرد ہوں، حالانکہ اس میں مردوں والی کوئی بات نہیں تھی. ثبوت نمبر 2 اس کا یہ، فضل احمد اور سلطان احمد کے بعد اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی 23 سال کم از کم. اور اس آپ پوچھیں وہ جو اس کی بیوی تھی پہلی، اس کے ساتھ اس کا کوئی ازواجی تعلق نہیں تھا اور مرزا اس بات پر خوش تھا. یہ ہے حالت ہجڑے پن کی مرزے کے، اور خود لکھ رہا ہے میری حالت مردمی کال عدم تھی. اور اس کی نبوت کا یہ حال ہے کہ اس نے اپنی پہلی بیوی سلطان اور فضل کی ماں کو کبھی ایک پھوٹی کوڑی نہیں دی خرچ کے لیے. ساری عمر اس عورت کو اس کے بڑے بیٹے نے خرچ دیا. جب پڑھتا تھا تب بھی کچھ کما کے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں اسے نائب تحصیلدار بنایا اور پھر ڈپٹی کمشنر بن کے وہ ریٹائر ہوا، ایک انتہائی اعلیٰ عہدے پر پہنچ کر. اور اس نے پوری زندگی مرزا قادیانی کو قبول نہیں کیا، بلکہ اس کے خلاف لکھتا تھا. میں آپ کو بتاؤں گا محمدی بیگم سے شادی نہ ہونے کی واحد وجہ مرزا سلطان احمد ہے. واحد وجہ میں آپ کو بتاؤں، مرزا قادیانی کا اپنا لڑکا، اس کی وجہ سے محمدی مرزے کے منہ پر سب سے زیادہ کالک اس کے اپنے لڑکے نے ملی، کیونکہ جھوٹا تھا اور وہ جانتا تھا. سلطان احمد اسلام کے بارے میں
ایک اخبار تھا لاہور کا، وہاں پر آرٹیکلز لکھا کرتا تھا، اسے اسلام کا بالکل ٹھیک پتا تھا. آپ لوگ جو قادیانیت کے پیچھے آنکھیں بند کر کے لگے جا رہے ہو، آپ بالکل تاریکی میں ہو میرے بہن بھائیو. آپ پڑھو اسلام کے، جسے یہ کہتے ہیں مولوی دشمن، مولوی جاہل، ایسا کچھ نہیں ہے. قادیانی دشمن ہے، قادیانی جاہل ہیں وہ جو مربیان ہیں اور یہ جو ان کے مولا ملنٹے ہیں قادیانیوں کے، یہ جاہل ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سوائے جھوٹ کے کچھ بھی نہیں بولتے ہیں. آپ کو جب پتہ لگے گا، آپ دونوں طرف کے ثبوت دیکھو گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے. اور پیرانا سالی کے رنگ میں میری زندگی، دیکھو میں نے کہا تھا ایک بڈھا دوجا نامرد، اس لیے میری اس شادی پر میرے بعض دوستوں نے بہت افسوس کیا. تو اور کیا ڈنکے بجائیں کہ ایک عورت کی، ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی، جوان لڑکی کی. یہ دیکھیں جی، یہ حوالہ ہے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں. یہ صفحہ نمبر 31 ہے، صاحب احمد ہے اور اس کا والیوم 10 ہے، جلد 10. یہ اس کا ایک مکرم مولوی عبد الرحمان صاحب جٹ حافظ صاحب سے روایت کرتے ہیں، بٹ یا جٹ لکھا ہوا ہے. حضرت مفتری ماؤد نے گویا نومبر 1883 میں ایک روز مجھے کہا، میاں حامد علی سفر پر جانا ہے. لو جی، میاں حامد علی کو سفر پر لے جا رہے ہیں. چنانچہ یکا کرایہ پر لیا. جب خاکروبوں کے محلے کے قریب پہنچے، مرزے کو ٹائلٹ بہت پسند تھی. اس کا جو رہنے کا لکھنے کا کمرہ پخانہ ہوتا تھا، پخانے والی جگہ پر کرتا تھا. بلکہ گرداسپور میں ایک دوسرے گھر میں گیا تو وہاں اندر داخل ہوتے ہی دائیں طرف تھا. یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، ذکر حبیب میں. اور وہاں پر لوگوں نے پوچھا کہاں رہنا، کہتا ہے یہ جو پخانے والی جگہ نا، اس کو ذرا پانی پھروا دو تو بس ٹھیک ہے. وہ وہیں پر رہتا تھا. یہ آپ کا نبی، جس کو آپ نبی مانتے ہیں، خدا تعالیٰ نے تو اس کو نہ صرف جھوٹا ثابت کیا بلکہ اس کو پاگل اور نامرد. اور ابھی آپ دیکھیں آج محمدی بیگم پر کریں گا، یہ اس کی پہلی شادی کا ذکر کر رہا ہے جی، یہ نصرت جہاں. تو مرزا اسماعیل بیگ صاحب سے کہا کہ میں دہلی شادی کرنے جا رہا ہوں، وہیں رخصتانہ اور ولیمہ ہوگا، یہ بات کسی کو نہ بتائیں. او ہو نبی چھپ چھپا کے شادی کر رہے. اچھا، میں جا کر خط لکھوں گا، اس وقت سلطان احمد کی والدہ کو بتا دینا. کہتا ہے جب میری شادی ہو جائے گی نا پھر خط لکھوں. قادیانیوں ذرا مجھے بتاؤ یہ کون سے اسلام میں لکھا ہوا ہے؟ میں کہتا ہوں دنیا کے کسی نظم میں نہیں لکھا کہ پہلی بیوی کو بتائے بغیر پوچھے بغیر شادی کرنے اٹھ کے چل پڑو. چلو اجازت نہ لو، اخلاقاً نہیں اسے بتا دو، لیکن نہیں بتایا تو پھر دھوکہ دہی تو نہ کرو. یہ تو نہ کہو کہ نہ بھئی اس کو بتانا نہ، یہ اس کو نبوت کہتے ہیں. یہ تو جال ساز ہے آدمی، دھوکے باز. کیونکہ پھر کہا کہ بعد میں بتا دینا تاکہ میری واپسی تک وہ رو دھو بیٹھے. جیسے اس کے پیچھے وہ بڑی پڑی ہوئی تھی کہ 23 سال تک تو اس کے ساتھ ایک دن نہیں اس نے گزارا ہے، اور اس کے بغیر رو دو. اس کا نام حرمت بی بی تھا، وہ اس کی باپ کی طرف سے کزن تھی وہ عورت، اور ہمیشہ اس پر لعنت بھیج. قادیانیوں یاد رکھو، اس کے 2 ہی لڑکے تھے، فضل احمد اور سلطان احمد، اور ان کی ماں حرمت بی بی، اور اس کے بڑے بھائی کی بیوی جو زندہ تھی اس کے جعلی دعووں کے وقت، جو ان کی تائی تھی لڑکوں کی، انہوں نے کبھی مرزے کو نہیں مانا بلکہ مرزے پر لعنتیں بھیجی. یہ حالت ہے آپ کے اس نبی کی کہ اس کی اپنی اولاد، اس کی اپنی بیوی اس پر لعنتیں بھیجتی رہی ساری عمر. اور دیکھیں کہتے ہیں میں حضور سے یہ بات سن کے سخت حیرت زدہ رہ گیا. اب دیکھیں میں نہیں کہہ رہا ہوں،
وہ آدمی جس کو کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ میں تو حیران پریشان رہ گیا. میرا تو وہ اگر جاہل نہ ہوتا نا اور اس کے دنیاوی مقصد نہ ان سے اٹیچڈ ہوتے, کیونکہ یہ دوسروں سے لوٹ کے کھانا وانا پکاتا رہتا تھا وہاں پر, تو رونق میلہ لگا رہنا, جیسے شراب کی محفل ہو گئی, چرس افیم کی محفل ہو گئی, بھنگ کا گھوٹنا ہو گیا, ٹھیک ہے, اور اس قسم کے محفلوں سے اس لوگ پھر اٹیچ ہو جاتے ہیں نا. بھنگی شرابی تو ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ جو آپ کے سو کالڈ صحابی ہیں ان میں اکثر بھنگی شرابی چوڑے چمار لوگ ہی تھے اور کوئی ڈیسنٹ لوگ نہیں تھے ان میں, جن کو یہ نواب نووب کہتے ہیں. ناصر نواب جس کو دنیا نواب سمجھتی ہے وہ ایک معمولی سا نقشہ نویس تھا, کیونکہ مجھے بخوبی معلوم تھا کہ حضور اس وقت ازواجی زندگی کے قابل نہ تھے. میں نہیں کہہ رہا قادیانی, وہ تہاڈا بندہ کہہ رہے ہیں خسرائی ہوئے خسرائی ہوئے خسرائی ہوئے. اور عرصہ سے میں مختلف حکیموں اور طبیبوں سے نسخے معلوم کر کے نوٹ کیا کرتا تھا اور حضور کو کھلاتا تھا, لیکن کسی کا بھی اثر نہ ہوتا تھا. دیکھو ایک عرصے سے ڈائبٹیز میں ریکٹائل امپوٹنس ہو جاتی ہے, کھڑا نہیں ہوتا آدمی کا, اب کیا کہیں, سیدھی بات تو یہ. لیکن انفرٹیلٹی کا ریکٹائل امپوٹنس سے ڈائریکٹ لنک نہیں ہے, لیکن اگر عمر 40-50 سے اوپر ہو اور یہ حالت ہو تو فرٹیلٹی بھی نہیں رہتی. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں نصرت جہاں کے ساتھ مرزا غلام قادیانی کی ایک بھی اولاد نہیں ہے, ایک بھی نہیں, جبکہ اس نے دھڑا دھڑ 10 سال میں 10 بچے پیدا کیے, جبکہ 23 سال کچھ بھی نہیں ہوا مرزا قادیانی سے. ایسا ہوتا نہیں ہے میرے بہن بھائیوں کہ سال کے سال اولاد پیدا ہو رہی ہے. یہ پیدا کرنے والے نیوگ کے بارے میں اسی لیے مرزا لکھتا ہے نا, اس نے بھی نیوگی رکھے ہوئے تھے. وہ نیوگ پر ایمان, نیوگ کہتے ہیں کہ ہندوؤں کی ایک رسم ہے کہ جس کے گھر اولاد نہ پیدا ہو وہ دوسرا آدمی لاتے ہیں, اس کے ساتھ اپنی عورت کو سلاتے ہیں اور پھر اس کو کہتے ہیں اے اللہ پیسے کر جا. مرزے کے ساتھی تو بغیر پیسے کے شو چل رہا تھا ان کے لیے. آپ برا نہ مانے, میں سچی باتیں کر رہا ہوں, سچی باتوں پر آپ کو کوئی غصہ نہیں آنا چاہیے. اور اس عرصہ سے میں مختلف حکیم کہتا کوئی اثر نہیں ہوا. مرزا اسماعیل بیگ کی موجودگی میں تو میں اپنے تعین بمشکل ضبط کیا. دیکھ لو جی, میں نہیں کہہ رہا, لیکن نہر کے پل پر پہنچے تو عرض کیا کیا آپ کی حالت آپ پر اور نہ مجھ پر مخفی ہے. مرزا قادیانی کو کہہ رہا ہے, اور میاں تو ہجڑا ہے, تو بھی جاننا ہے میں بھی جاننا ہے. پھر آپ نے شادی کا کیوں ارادہ فرمایا؟ یہ کتابیں آپ نے لپا توپی کر کے لکھی ہوئی ہیں, اصل میں معاملہ اس سے بہت گمبھیر تھا. اس نے تو مرزے کا ہاتھ پکڑ کے جوڑ کے کہا ہوئے گا, اوے انسان دا کھوتے دے پتر, انسان دا پتر بن ہے, یہ کہا ہوگا اس نے مرزا قادیانی کو. ہم تو ہمیں وہ گالیاں نہیں آتی جو مرزا قادیانی دیتا تھا اور لکھ کر دے گیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ آپ کی بات درست ہے. مرزا قادیانی کہنے لگا کہ میں تو خسرا ہوں, بڈھا بھی ہوں, لیکن میں کیا کروں, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ چل تو میں چلتا ہوں. یار مجھے یہ مرزے کا خدا نہیں پتا کون تھے, جلاش تھا میرا خیال. یہ جلاش سے ملاقات ذرا کرنی چاہیے. مرزے کی تو اس نے واٹ لگا دی جلاش نے. اس جواب پر میں کیا عرض کرتا سو میں خاموش ہو گیا. یہ لو جی, مرزے کی آپ کہتے ہو اسی لیے ہم تو اپنا ایک لفظ نہیں کہتے. اب قادیانیت آؤ جو جی دعویٰ کڈو, مدعی کڈو, مدعی علیہ کڈو, یہ کڈو وہ کڈو. ارے بھائی یہ جو کڈا ہوا ہے اس کڈے کا کیا کرنا ہے؟ اے کڈا کڈایا جو ہے اس کا کیا کرنا ہے قادیانی؟ یہ ان کو کہہ رہا ہوں جو جانتے ہیں اور سوشل میڈیا پر آ کر جھوٹ پر جھوٹ بولی جاتے ہیں. یعنی آپ ایک بات کہتے ہیں دوسرے کی سنے ہی نہ, یہ جھوٹ ہے جو آپ کے سوشل میڈیا پر یہ یا اور دوسرے تیسرے بولتے رہتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیاوی طور پر بھی کچھ نہیں دیا. یا ہاں یاد رکھو, یہ رامزدگیاں نہیں کرنی تھی تو اللہ شاید تمہیں کچھ دے دیتا.
اب دیکھو جی سورۃ المہدی صفحہ نمبر 548 حصہ سوم. اب میں نے کہا تھا نا ثبوت پر ثبوت آپ کو دے رہا ہوں کہ مرزا شادی کے قابل تھا ہی نہیں, نہ بچے پیدا کرنے کے نہ, اور نصرت جہاں سے شادی کرنے جا رہا ہے نومبر 1883. آپ لوگوں کو تو سن نہیں, ہمیں تو تاریخیں اور سن بھی یاد ہے. دیکھو کتنی زبردست ریسرچ ہے ہماری. زد جامع عشق کے نام سے اس نے ایک نسخہ بنایا. اب یہ جو ہے نا خلیفہ الحکیم نورا ایک اور جال ساز تھا خبیث قسم کا. یہ کشمیر کے مہاراجہ کا طبیب ہوتا تھا اور وہاں سے جوتے کھا کر اس کو بھگایا اس نے. اور یہ بھیرا کا رہنے والا تھا, جس بھی بات میں آوے جاوے لکھا ہو وہ مرزا حکیم نورے کی لکھی ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے یہ نسخہ ایک بے اولاد امیر کو کھلایا, اس نے ہیرے کے کنگن دیے مجھے, اور اسی نے اپنی بیاس میں لکھا ہے کہ یہ واقعہ جب وہ کشمیر میں تھا ہوا, اور یہ زد جامع عشق مرزے نے نصرت جہاں سے شادی کے بعد بنایا جب نورا اس کے گھر میں رہتے ہوئے سالوں ہو چکے تھے. اب دیکھو جال سازی ان کی چھپے نہیں چھپتی, ٹھیک ہے نا. وہ اس زمانے وہ ہیرے کے نہیں تھے کڑے, اس کو کسی نے کڑے دیے, اور وہ تو آپ پروبیبلٹی کے بیس پر 10 آدمیوں کو کہیں تیری اولاد ہوئے گی, 2-4 کو تو ڈیفینیٹلی ہو جائے گی. آپ نے کون سے سائنسی ٹیسٹ کر رکھے ہیں, اور اس زمانے میں کون سے ٹیسٹ تھے. لیکن اس سے زیادہ ضروری ہے دیکھیں زد جامع عشق میں شامل کیا ہے. شراب, افین اور بھنگ جو ہے نا میرے بھائیوں, میں میڈیکل سائنٹسٹ ہوں اور میں کسی بڑائی کی وجہ سے نہیں کہتا, آپ کو صرف بتانے کے لیے کہتا ہوں کہ میرے پاس اعلیٰ ترین ڈگری ہیں دنیا کی اس شعبے میں. ایک نہیں کئی ہیں. اور افیم, بھنگ اور شراب ہیجڑا بناتی ہے لوگوں کو. ان لوگوں کے ہاں اولاد بھی کم ہوتی ہے اور ان کی ازواجی زندگی بھی ٹھیک نہیں رہتی. دیکھیں زعفران, دال چینی, جائفل, افیون, مشک, اکر, کرہا, شنگرف, کرنکل, لونگ, ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس سے اولاد ہو سکے. اور افیم کی بہت بڑی مقدار ملاتا تھا اور کہتا تھا ایک گولی کھاؤ تو واہ ٹن قسم کا نشہ ہوتا ہے. اب افیم کو آپ تیل میں ملا لینا, اور تیل بھی چربی جیسا ہو, سم فار جس کو پرانے زمانے میں کہتے تھے, تو یہ سلو ریلیز ٹیبلٹ بنتی ہے ماڈرن میڈیسن کے مطابق. اس کا اثر دیر تک قائم رہتا ہے. مرزا عباس کا 2 گولیاں کھاتا تھا لیکن ہوتا کچھ نہیں تھا. میں کہتا ہوں یہی والا بناؤ, یہی والا زد جامع عشق میرا چیلنج ہے قادیانی امت کو, اور 100 آدمیوں کو کھلاؤ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی. اگر ایک آدمی کے ہاں بھی اولاد ہو گئی جو سائنٹیفکلی پروون ہے ان کے ہاں بچہ نہیں ہو سکتا, اور ڈائبیٹک ہیں, اور وہی سچویشن ہے جو مرزا کی, اگر ایک کے ہاں آدھا بچہ بھی ہو گیا مجھے آ کر پکڑ لینا. بیوقوف بناتے ہو ہمیں, سمجھتے ہو ساری دنیا پاگل ہے. آپ کی مرا وہ ایسے تھے سال کری پھر رہا, وہ جاہل مجی, وہ جو کیا تال مجیب راشد جو ہے, تیرے پیو نے بھی میڈیسن نہیں آندی. یہ دیکھا جی افیم کی مضرت. مرزا قادیانی اتنی افیم کھاتا تھا, کہتا تھا جو افیم کھائے نا اس کے کوا نابود کر دیتی ہے. ازواجی تعلقات, جنسی تعلقات اور بچے پیدا کرنا بھی ایک کوا کا کام ہے, کہتا ہے برباد کر دیتی ہے. اس کو پتا تھا صحیح. آگے لکھتا ہے, یہ مرزا کی ہے ملفوظات جلدوم میں سے ہے, صفحہ 423 ہے, پہلے والا صفحہ 321 تھا. کہتا ہے ہر شے کے لیے 40 دن ہی ہیں, بات یہ ہے کہ شراب اور اس کی بہن بھرا ایسی خراب شے کہ مٹی پلیت ہو جاتی ہے. وہ تو ہوگی, ایک تو حرام کی اولادیں ہوں گی ایک کے بعد ایک. اب یہ دیکھیں محمدی بیگم کے بارے میں جو پیشگوئیاں مرزا قادیانی نے کی ہیں, یہ پہلی ان میں سے مجموعہ اشتہارات ہے, 587 صفحہ جلد اول ہے.
وہ اس میں لکھتا ہے کہ اگر ہم سچے ہیں تو خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو پورا کر دے گا، اور اگر یہ باتیں خدا تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہیں تو ہمارا انجام یعنی مرزا قادیانی کا انجام نہایت بد ہوگا، اور ہرگز یہ پیشگوئیاں پوری نہیں ہوں گی۔ تو میرے نہ جاننے والے قادیانی بہن بھائیو، جان لو کہ اس کی کوئی بھی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ یہ آپ ثبوت دیکھ لیں، اس نے قرآن پاک کی یہ آیت کا حوالہ دیا، یا ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین۔ یہ ایک بہت ہی زود اثر دعا ہے قرآن پاک کی۔ اگر آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے اور وہ ناحق ایسا کر رہا ہے تو آپ اس دعا کو پڑھیں تو اس آدمی کا تو کچھ نہیں بچے گا۔ اور یہ لکھ کر مرزا قادیانی کہتا ہے، میں بالآخر دعا کرتا ہوں کہ اے خدا قادر و علیم، اگر آتم کا عذاب مہلک میں گرفتار ہونا، اور آتم کسی عذاب مہلک میں گرفتار نہیں ہوا، وہ 15 مہینے کا وقفہ جو اس نے خام خواہ اس پر ٹھونسا ہوا تھا کہ وہ اس میں ہلاک ہو جائے گا، وہ بالکل ہلاک نہیں ہوا، بلکہ اس کے وہ 2 سال بعد تک زندہ رہا، باوجود اس کے کہ مرزا نے کالے سانپ اس کے مکان میں پھنکوائے، دروازے تڑوائے، دیواریں تڑوائی، اور جو کچھ کر سکتا تھا کیا اس نے۔ اور پھر لکھتا ہے محمدی کے بیگم کے بارے میں، احمد بیگ کی دختر کلاں کا آخر اس عاجز کے نکاح میں آنا۔ دیکھیں ان پیشگوئیوں کے لیے کہتا ہے محمدی بیگم اس کے نکاح میں ضرور آئے گی۔ کہتا ہے ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، کہ میرے اور میری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، وانت خیر الفاتحین، اور تو ہی بہتر فاتحین میں سے ہے۔ یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے ہیں تو ان کو ایسے طور پر ظاہر فرما جو خلق اللہ پر حجت ہو اور کور باطن حاسدوں کا منہ بند ہو جائے۔ بدقسمتی سے یہ بدبخت شخص مرزا قادیانی انتہائی جھوٹا شخص تھا، اور وہ جھوٹ بولتے ہوئے اس لیے ہر حد کراس کر لیتا تھا کہ وہ ایک سکیٹسوفرینیا جیسی انتہائی مہلک دماغی مرض اور میراق، سائیکوسس، بائی پولر سنڈروم کا مریض تھا۔ تو یہ آپ ایک پاگل کی باتیں کہہ لیں، ان میں سے کوئی بھی پوری نہیں ہوئی، کسی طرح سے بھی پوری نہیں ہوئی۔ اور اگر اے خداوند یہ پیشگوئیاں تیری طرف سے نہیں ہیں تو مجھے نامرادی اور ذلت کے ساتھ ہلاک کر۔ دیکھیں، نامرادی وہ ہوتی ہے کہ جو چیز مانگی ہے وہ نہ ملے۔ مرزے کو تو نہیں ملی محمدی بیگم، اور وہ ہلاک بھی اپنے پخانے میں لت پت ہوا، بدبو مارتا ہوا، ذلت کی حالت میں۔ اگر میں تیری نظر میں مردود اور ملعون اور دجالی ہوں جیسا کہ مخالفوں نے سمجھا ہے، وہ کہتے ہیں اگر پیشگوئی پوری نہ ہوئی تو وہ مردود ہے، ملعون ہے اور دجال۔ میں اور آپ دونوں یہ بات جانتے ہیں کہ اس کی کوئی بھی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی۔ محمدی بیگم کیا اس کی دوسری پیشگوئیوں میں کوئی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی، اور محمدی بیگم تو سب سے بڑا کالا دھبا ہے مرزے کے منہ پر۔ اب آپ خود ہی کہیں، آپ کہتے ہیں کہ دیکھو جی اس کو صاف کون سا صاف کریں؟ وہ کہتا ہے مجھے مردود کہو، ملعون کہو، دجال کہو، تو آپ کیوں نہیں اس کو کہتے؟ کوئی نہیں ہوتے، ڈر گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، معافی مانگ لی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا میں آپ کو ثبوت دکھاتا ہوں۔ آپ مرزے کی بات تو مانتے ہی نہیں ہو۔ یہ دیکھ لیں جی، یہ روحانی خزائن جلد 5 ہے، صفحہ 324 ہے، آئینہ کمالات اسلام ہے۔ اس میں لکھا ہے اس پیش گوئی کے متعلق یہ وہ جواب دے رہا ہے جناب مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب کو۔ اس پیش گوئی کے متعلق 2 پیش گوئیاں اور ہیں جن کو میں اشتہار 10 جولائی 1888 میں شائع کر چکا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، خدا تعالیٰ اس عورت کو بیوہ کر کے میری طرف رد کرے گا۔ آپ اس آدمی کا پاگل پن اور خباثت کی انتہا دیکھیں کہ یہ نہیں کہتا کہ طلاق ہو جائے گی تو میری طرف آ جائے گی، کہتا نہیں، اس کا خاوند مرے گا ہی مرے گا۔ اور سلطان محمد 50 سال زندہ رہا مرزا قادیانی کے مرنے کے بعد۔ آپ کہتے ہیں جی
وہ تو اس نے تو معافی مانگ لی، ڈر گیا، صدقہ خیرات کر، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ سب آپ کی عجیب دماغ کے آپ لوگ ہیں۔ میں آپ کو اس کا ثبوت دکھاتا ہوں کہ ایسا کیوں نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ یا مرزے کو مانیں یا سر عام کہہ دیں کہ وہ جھوٹا ہے اور خدا تعالیٰ سے توبہ کریں آپ سب لوگ۔ اب دیکھیں یہ اسی کا جواب جو محمد مولانا بٹالوی صاحب کو دے رہا ہے، اس کے اگلا صفحہ ہے، پہلے 324 نمبر تھا، اب 325 ہے۔ کہتا ہے محمدی بیگم کے بارے میں میری پیش گوئی کے ایک نہیں 6 دعوے ہیں۔ اول، نکاح کے وقت تک میرا زندہ رہنا، کہ اس کا نکاح، مرزا کا نکاح محمدی بیگم سے، اس نے دوسری جگہوں پر اس کو واضح کیا ہوا ہے۔ کہتا ہے جب تک میرا نکاح محمدی بیگم سے نہیں ہوگا میں زندہ رہوں گا۔ آپ نے پیچھے ابھی اس کی پیش گوئی دیکھی ہے۔ دوم، نکاح کے وقت تک اس لڑکی کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا، اس کا باپ، محمدی بیگم کا باپ، محمدی بیگم کی مرزا سلطان محمد سے شادی کے 6 مہینے بعد فوت ہو گیا۔ وہ بہت بیمار تھا اور بوڑھا شخص تھا۔ دوم، نکاح کے وقت تک اس کے باپ کا یقیناً زندہ رہنا، جب 6 مہینے بعد فوت ہی ہو گیا تو پھر سوم، پھر نکاح کے بعد اس لڑکی کے باپ کا جلدی سے مرنا جو 3 برس تک نہیں پہنچے گا۔ وہ اتنا بیمار تھا، آنکھوں کا اندھا بھی کہہ سکتا تھا کہ اس کی زیادہ عمر نہیں بچی ہے۔ چہارم، اس کے خاوند کا 2.5 برس کے عرصہ تک مر جانا، کہ جس وقت اس کی شادی ہوگی تو اس کا خاوند 2.5 برس کے عرصے میں مارا جائے گا اور بیوہ ہو کے اس کی طرف آئے گی، بار بار وہ کہتا ہے۔ پنجم، 5واں، اس وقت تک کہ میں اس سے نکاح کروں، اس لڑکی کا زندہ رہنا، کہتا ہے جب تک اس لڑکی کا میرے ساتھ نکاح نہ ہو جائے یہ لڑکی زندہ۔ اور مرزا کو کیوں بتائے قادیانیت میں؟ مرزا تو 1908 کو اپنی قبر میں لعنت کی موت مار کر دفن ہو گیا گند میں، اور محمدی بیگم 1960 کے بعد بھی زندہ تھی، 60 سال سے زیادہ زندہ رہی اس کے بعد محمدی بیگم۔ ششم، پھر آخر یہ کہ بیوہ ہونے کی تمام رسموں کو توڑ کر باوجود سخت مخالفت اس کے اقارب کے میرے نکاح میں آ جانا۔ بیوہ ہونے کی کیا رسم ہوتی ہے؟ ایک عدت ہوتی ہے۔ کہتا ہے وہ عدت کی بھی پرواہ نہیں کرے گی، دوڑی دوڑی میرے پاس چلی آئے گی۔ اور محمدی بیگم ساری عمر مرزا قادیانی پر لعنتیں بھیجتی رہی۔ آپ لوگ کیوں نہیں جاگتے؟ اب آپ ایماناً کہیں کہ کیا یہ باتیں انسان کے اختیار میں نہیں ہے مرزا جی، یہ تو پاگل پن کی باتیں ہیں۔ نہ مرزا قادیانی کا خدا سے کوئی تعلق، اگر خدا سے تعلق ہوتا تو خدا تعالیٰ نے ایک 2 حرفی دعا تھی، ایلی ایلی لما سبقتنی، کہ اے اللہ کیا مجھے اکیلا چھوڑ دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ آسمان اپنی طرف اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کو۔ مرزے کا اگر معمولی سا تعلق شیطان سے ہی اس کا پکا تعلق ہوتا تو کچھ نہ کچھ اس کی پوری ہو جاتی۔ یہ تو پاگل پن کی ایک ہڑ تھی جو مرزے نے لگا رکھی تھی۔ اب ذرا اپنے دل کو تھام کر سوچ لیں، کیا ایسی پیش گوئی سچ ہو جانے کی حالت میں انسان کا فیل ہو سکتا؟ وہ اس کا بیمار باپ تھا، وہ 6 مہینے بعد فوت ہو گیا محمدی بیگم کی شادی کی۔ اس نے مولانا بٹالوی کو لکھ رہا ہے کہ ڈر گیا کہ نہیں میری پیش گوئی پوری ہوئی، شادی کے بعد اس کا باپ مر جائے گا۔ اور باپ اس سے پہلے ہی کہتا تھا کہ میں مر نہ جاؤں، تو شادی کر لے پہلے۔ ایسا یہ خبیث شخص ہے۔ اب دیکھیں جی، یہ اسی کا اگلا صفحہ 326 ہے، جلد 5 کا، آئینہ کمالات اسلام۔ پتہ نہیں کون سے آئینہ کمالات اسلام ہے، اس میں خرافات اس کتاب میں بھری ہوئی ہیں۔ ایک خط آ رہا ہے، ایک خط جا رہا ہے، خرافات قسم کی پیش گوئیاں کر رہا ہے، بکواس لکھی ہوئی ہے پوری کتاب میں، شروع سے لے کر آخر تک۔ یہی اس کے مناظرے تھے
سوائے مولانا غزنوی کا عیدگاہ والا مناظرہ اور آتھم والا مناظرہ، اس نے کوئی مناظرہ آمنے سامنے نہیں کیا. یہ باقی سب اس کی کتابوں میں یہ کوئی مناظر نہیں تھا اسلام کا. یہ تو دھوکہ دے کے عثمان میں بے شمار خط لکھتا تھا. اس نے 2-4 پمفلٹ لکھے، لوگوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اسلام کے بارے میں لوگ اتنی باتیں بنا رہے ہیں، اس نے پیسے تھیا لیے ان سے. اور کوئی رئیس قادیان نہیں تھا. بھوکے ننگے خاندان سے تعلق ہے ان کا، مرزا خاندان کا. اور نہ صرف یہ بھوکے ننگوں کا خاندان ہے بلکہ زناکاروں کا، کنجروں کا خاندان ہے یہ. ورنہ کون اپنی سکی بیٹی سے زنا کرتا پھرتا ہے؟ ایسا تو آپ سمجھتے ہیں ہم الزام لگا رہے ہیں؟ خدا کی قسم الزام نہیں ہے یہ. اس کے تو لوگوں نے قسمیں کھا کھا کر گواہی دی. اور یہ باتیں آپ کی اپنی جماعت سے نکلی ہیں، آنکھوں دیکھے گواہ موجود ہیں اس کے. یہ تو آپ ایک کنجروں کا خاندان. اور دوسرا، نصرت بیگم سے مرزا قادیانی کی کوئی اولاد نہیں تھی، ایک بھی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 2 اولاد ہو، 23 سال تک کچھ نہ ہو، نہ بیوی سے ازدواجی تعلق قائم ہو، پھر پھر کر کے ایک کے بعد ایک اولاد ہوتی جائے؟ یہ تو سب دوسروں کا مطلب ناجائز جنسی تعلقات تھے. مطلب طوائفوں والی حالت تھی نصرت جہاں کی. اب دیکھیں، کیا یہ سچ نہیں کہ مدعی کاذب کی پیشگوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی؟ یہی قرآن کی تعلیم ہے اور یہ توریت. اب دیکھو، مرزا قادیانی کی تو ایک بھی پیشگوئی پوری نہیں ہوئی. نہ اس کا محمدی بیگم سے شادی ہوئی، نہ اس کا خامند مرا، نہ محمدی بیگم بری، نہ وہ اس سے شادی ہونے کے لیے مرزا قادیانی زندہ رہا. بلکہ یہ پہلی مرتبہ عاشق ہوا تھا محمدی بیگم پر وہ جب 13 سال کی تھی. یہ 1887 کی بات ہے. پہلا اشتہار اس نے 1888 میں چھاپا تھا اس کے خلاف کہ اس سے میری شادی ہو جائے گی چاہے یا نہ چاہے. پھر مئی 1888 کا ایک بڑا لیبوریٹ اشتہار اس نے چھاپا ہوا تھا. یہ اشتہار پر اشتہار لگاتا تھا اس معصوم بچی کے خلاف، اس کو بدنام کرنے کے لیے. اس کو آپ نبی کہتے، اور ایک بھی بات پوری نہیں. تو یہ دیکھ لیں. اب آپ کہیں گے کہ جی وہ تو معافی مانگ لی محمدی بیگم نے. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ مرزے کی سنو. سب سے پہلے یہ معافی مانگ لی، یہ کیا، ڈر گئے، ہو گیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. بلکہ اس کا خامند سلطان محمد جو تھا اس نے خط لکھے ہوئے ہیں. میں آپ کو ابھی ان کے دکھا دیتا ہوں. کسی نے اپنے تھیسس میں ان کو کاپی کیا ہے کہ وہ کوئی نہیں ڈرا، وہ پکا مسلمان ہے، اس کو مرزے کی کوئی پرواہ نہیں تھی. مرزا لکھتا ہے الحکم اخبار میں، جو قادیانیوں کا اخبار ہے، 10 اگست 1904 کو صفحہ نمبر 10 میں. 1904 وہی سال ہے جب اس نے سارے نبیوں کا دعویٰ کرنے کے بعد کہنے لگا کہ میں تو کرسچن بھی ہو گیا. پھر خدائی کا بھی دعویٰ اس نے کر دیا. یہ دنیا کا واحد سوائے ایک ذہنی مریض کے، جو شدید ذہنی مریض ہو، جسے علم ہی نہ ہو کہ ان کا نتیجہ کیا نکلے گا، کوئی ایسے دعوے نہیں کر سکتا. نبی تو کہتے ہیں کہ وہ آج تک ایسا نبی نہیں سنا جس نے کہا ہو کہ میرے پاس سارے نبیوں اکٹھے ہو کے مل جل کے جری اللہ فی الحل الانبیاء ہل ہو گیا. اس کا کیا ہے؟ پاگل پن. تقدیر مبرم کی 2 اقسام ہیں. ایک مبرم حقیقی ہے اور ایک مبرم غیر حقیقی. جو مبرم حقیقی ہے وہ کسی صورت سے ٹل نہیں سکتی. جیسے انسان پر موت آتی ہے، اب اگر کوئی چاہے کہ اس پر موت نہ آوے اور یہ قیامت تک زندہ رہے، یہ نور حکیم نورے کی لکھائی ہے، لیکن اس نے اپنے نام سے چھاپی ہے تو ہم اسی کی بات تسلیم کرتے ہیں. اس پر موت نہ اور یہ قیامت تک زندہ رہے تو یہ نہیں ٹل سکتی. دوسری غیر حقیقی ہے، وہ ہے جس میں مشکلات اور مصائب انتہائی درجہ تک پہنچ چکے ہوں اور قریب نہ ٹلنے کے نظر آویں. اس کا نام مجازی طور پر مبرم رکھا گیا ہے.
اور اس کو حقیقی اور مجازی اور ذلی اور بروزی، یہ جال سازی کی ٹرمینالوجی ہے، جال سازوں کی، ٹھیک ہے؟ تو وہ ٹل جاوے تو، ورنہ حقیقی مبرم تو ایسی ہے کہ اگر کل انبیاء یہی مل کر دعا کریں کہ وہ ٹل جاوے تو وہ ہرگز نہیں ٹل سکتے۔ کہتا ہے دنیا کے سارے نبی مل کر دعا کریں نا، سارے معافیاں مانگے، تب بھی تقدیر مبرم نہیں ٹل سکتی۔ اور یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ محمدی بیگم کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو پھر آپ جتنا مرضی لوگوں کو دھوکہ دیں کہ وہ ڈر گیا، ہا 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 اس نے معافی مانگ لی، وہ تو کہہ رہا ہے کہ نبی دنیا میں آج تک جتنے نبی پیدا ہوئے سارے مل کر دعا کریں تو تقدیر مبرم نہیں ٹل سکتی۔ تم قادیانیوں ایسے جال ساز اور خبیث لوگ ہو، یہ ان کو کہہ رہا ہوں جو جانتے ہیں دھوکے پر دھوکہ دیے جاتے ہو دوسروں کو۔ اور جی میں تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے حالات، یہ صحابہ کے حالات جو مسرورہ بیان کرتا ہے یہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے کرتا ہے، پیچھے جا کے تو ہنستے ہیں شراب پی پی کر یہ لوگ۔ یہ سب آپ کو دھوکے میں رکھنے کے لیے، ورنہ ان کے عقائد جو ہم آپ کو کھول کھول کے آپ ہی کی کتابوں سے بتاتے ہیں وہ ہیں آپ کے اصل عقائد۔ یہ ہے اصل حقیقت مرزا قادیانی کی کہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا جھوٹا بیان ثابت کر دیا۔ یہ دیکھیے، اب آپ کہیں گے جی یہ دکھائیں کہاں ہے لکھا ہے کہ یہ محمدی بیگم کے بارے میں تقدیر مبرم ہے؟ مجموعہ اشتہارات ہے، جلد دوم ہے، صفحہ نمبر 43 ہے۔ لکھتا ہے کیونکہ عذاب کی میعاد ایک تقدیر معلق ہوتی ہے جو خوف اور رجوع سے دوسرے وقت پر جا پڑتی ہے، یعنی کہ اس کی پیشگوئیاں تو پوری نہیں ہوتی تھی، اس نے یہ تعویلیں نکالی ہوئی تھی کہ نہیں جی میں نے تو کہا 15 مہینے میں مرے گا، 15 سال بعد، اور خود ہی اس کو کہتا ہے جی ایک دن تو سب نے مرنا ہے، تو آپ جس کی مرضی پیشگوئی کریں کہ ہاں جی تو بھی مر جائیں گا، تو چاہے وہ 100 سال بعد مرے تو آپ اے لو جی میری پیشگوئی پوری ہو گئی۔ پیشگوئی وہ پوری ہوتی ہے، مرزا طاہر کو مولانا عبدالستار نے کہا تھا 12 مہینے کے اندر، جیسے اس نے آتم کو کہا تھا 15 مہینے کے اندر۔ 6 ہفتے نہیں تھے گزرے، 21 اگست کو جمعے کے دن ناروے میں کتے کی طرح اس پر شدید فالج کا حملہ ہوا۔ میں نے خود ٹیلی ویژن پر دیکھا، ٹھا سے گر گیا، 10 منٹ تک بکواس کرتا رہا جس کی سمجھ ہی نہیں تھی آتی کس کو، اور پھر 3 مہینے تک اٹھ کے چل نہیں سکتا تھا، بول نہیں سکتا تھا۔ اور یہ جو آپ کی جماعت والے ہیں نا بھائیو، پچھلے جا کے ریوائنڈ کر کے ساری چیزیں دیکھو، وہ جی جلسے کی بڑی پریشانی اور تھکاوٹ ہو گئی حضور کو، تو اس تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کر رہے ہیں۔ ساری دنیا کے اخباروں نے چھاپ دیا کہ فالج گرا ہے، اور اس کا جو ڈاکٹر اس کا علاج کرتا تھا اس کا نام نعیم قریشی ہے، جاؤ اس سے جا کر پوچھو، وہ فالج کا اسپیشلسٹ کنسلٹنٹ تھا لندن میں۔ پھر وہ نور سے پوچھو، وہ جو کارڈیالوجسٹ ہے وہ بھی آیا کرتا تھا، جو ڈاکٹر نوری جس کو کہتے ہو تم، وہ جو فوج میں کام کرتا ہے۔ یہ سب لوگ صاف جانتے ہیں کہ اس کو سٹروک ہوا تھا۔ سٹروک کا پہلا نشان یہ ہے کہ آپ کی سپیچ پر اثر پڑتا ہے۔ یہ تو ایسے جال ساز ہیں، دھوکے پر دھوکہ دیتے ہیں آپ کو، یہی وہ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر، او لو جی ہلول ہلول ہلول، یا اس کو ثابت کرو یا اس کا جواب دو، یا ثابت کرو یا جواب دو، کوئی دلیل نہیں، کچھ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، ہلول 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 ہلول، بس یہی کچھ ہے قادیانیوں کے ہاتھوں میں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، لیکن نفس پیش گوئی یعنی اس عورت کا اس عاجز کے نکاح میں آنا یہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح نہیں ٹل سکتی۔ مرزا کہتے ہیں محمدی بیگم کا اس کے نکاح میں آنا کسی طرح نہیں ٹل سکتا، ساری دنیا کے نبی بھی مل کر دعا کرے تو وہ ڈرے یا نہ ڈرے یا کچھ ہو یا معافی مانگے، وہ کون سی معافی، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود مرزے کی بات تو مانو۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وہ تقدیر مبرم ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتی، کیونکہ اس کے لیے الہام الہی میں یہ فکرہ، بلکہ اس نے عربی ٹوٹی پھوٹی میں ایک فکرہ بھی گھڑ لیا، لا تبدیل لکلمات لا تبدیل لکلمات اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ میرے نہ جاننے والے بہن بھائیوں،
اس سے زیادہ قالق کس کے منہ پر ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محمدی بیگم کا سایہ بھی اس پر نہیں پڑنے دیا، اس کا سایہ بھی محمدی بیگم پر پڑنے نہیں دیا. ٹھیک ہے، وہ تو نکاح ہونا بہت دور کی بات ہے، منگنی تک نہیں کبھی ہوئی. کبھی اس نے ہاتھ لگا کر زندہ محمدی بیگم کو نہیں دیکھا. یہ حالت ہے. اور کہتا ہے کہ وہ تقدیر مبرم ہے کہ ساری دنیا کے نبی اکٹھے ہو کے دعا کریں تو نہیں ٹلے گی کہ میرا محمدی بیگم سے نکاح ہونا ہی ہونا ہے. کوئی ڈرے، کوئی مرے یا کچھ ہو، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. کہتا ہے اس کے اوپر یہ الہام ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، مطلب غلط عربی ہے لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے کلمے کو، اللہ تعالیٰ کے حکم کو کوئی نہیں ڈال سکتا. یعنی میری یہ بات ہرگز نہیں ٹلے گی. میں تمام قادیانیوں سے جو نہیں جانتے ہیں کہتا ہوں اس کی تصدیق کریں اور قادیانیت پر ابھی اور اسی وقت لعنت بھیج دیں. یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے لیے کھلا کھلا نشان ہے. یہ جو آپ کو کوئی کہے نا ٹل گیا جی، معافی ہو گئی ہے، دیکھو جی وہ پتر قادیانی ہو گیا تو فلاں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مرزا نے لکھا ہے یہ تقدیر مبرم ہے جسے سارے نبی مل کر بھی دعا کریں تو نہیں ٹلے گی. لیکن وہ ہوئی نہیں. ٹلنا تو دور کی بات ہے، اس کا نشان بھی نہیں ہوا. اب دیکھیں جی، آگے دیکھ لیتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا، اور بے شمار پیشگوئیاں، وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ساری دکھاتا. میں نے آپ کو کہا تھا یہ بھانجی مارنے والا، اس شادی کو روکنے والا صرف ایک شخص تھا. وہ مرزا سلطان احمد، مرزا قادیانی کی اپنی اولاد. اس کے 2 ہی لڑکے تھے، باقی دوسروں کی اولادیں ہیں. یہ مرزا طاہر، مرزا ناصر، مرزا زانی، ان کا مرزا غلام قادیانی سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ اس نے اشتہار دیا ہے، اشتہار نصرت دین و قطع تعلق ازکار مخالف دین. یہ صفحہ 219 ہے، مجموعہ اشتہارات جلد نمبر 1 پرانے والا، اور اشتہار نمبر 57 ہے، 57 نمبر اشتہار ہے. قادیانی صفحے بڑی باقاعدگی سے بدلتے ہیں، جعل ساز جو ہے، لیکن اشتہار نمبر وہ کم فریکوینسی سے بدلتے ہیں. تو اشتہار نمبر یاد رکھیں 57. لکھتا ہے، ناظرین کو یاد ہوگا یہ ہے جی اشتہار 2 مئی 1891 کا. محمدی بیگم کی شادی 17 اپریل 1892 میں ہوئی تھی. یاد رکھیں وہ دن، محمدی بیگم کی شادی کا دن، مرزا فضل کے گھر کی بربادی کا دن، مرزا حرمت بی بی کے گھر کی بربادی کا دن، اور کئی گھروں کو برباد کر دیا مرزا مردود نے. پھر بھی اس کی شادی نہیں ہوئی. تو جب پیشگوئی پوری نہ ہوئی تو مرزا قادیانی نے خود لکھا ہے، میں نے آپ کو ابھی لکھا دکھایا، کہ اس کو کہیں مردود تھا، ملعون تھا، دجال تھا. ملعون لعنتی کو کہتے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں مرزا تم مردود ہو، ملعون ہو، لعنتی ہو، دجال ہو، اور اس سے سب سے بڑھ کر سکیزوفرینک لا علاج پاگل تھا. یہ لیکن لوگوں کا کاروبار چل رہا ہے تو وہ چلائی جا رہے ہیں. ایک نشان کے مطالبہ کے وقت اپنے ایک قریبی مرزا احمد بیگ ولد مرزا گاما بیگ ہوشیارپوری کی دختر کلاں کی نسبت بحکم و الہام الہی یہ اشتہار دیا تھا. ٹھیک کہتا ہے یہ اشتہار جی بحکم الہی ہے. وہ اتنا پاگل تھا مرزا قادیانی، سکیزوفرینیا بڑی مہلک ذہنی بیماری ہے، کہ سوچتا بھی نہیں تھا کہ پتہ نہیں کون سا خدا تھا جس کی ایک بات بھی پوری نہیں ہوتی تھی. خدا تعالیٰ کی طرف سے یہی مقدر اور قرار یافتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آوے. لو جی اس کو تو بنتا ہے ہائی لائٹ کرنا. یہ جی آپ نے کہتا ہے کہ یہی مقدر اور قرار یافتہ ہے کس کا؟ خدا تعالیٰ کی طرف سے.
ٹھیک کہ یہی مقدر اور قرار یافتہ ہے کہ وہ لڑکی اس عاجز کے نکاح میں آئے، خواہ پہلے ہی باکرا ہونے کی حالت میں آ جائے. یہ اسے سال پہلے دے رہا ہے اس کی شادی سے. کہتا ہے چاہ باکرا کواری کو کہتے ہیں، یہاں خدا تعالیٰ بیوہ کر کے اس کو میری طرف لے آوے. یہ لکھنے والا ہے حکیم نورہ اس تحریر کو، لیکن اس نے اپنے نام سے چھاپی ہے. حکیم نورہ نے بڑی واٹ لگائی تھی مرزا قادیانی کی. اگر یہ اپنے آپ اکیلا ہوتا تو یہ وہی کرتا، جال سازیاں، چھوٹے چھوٹے پمفلٹ لکھتا، ایک دلیل بھی نہ دیتا اور 10,000 روپیہ لے کے گم گلم کھا جاتا. خواہ پہلے ہی باکرا ہونے کی حالت میں آ جائے یا بیوہ ہو کر. چنانچہ تفصیل ان کل امور مذکور بالا کی اس اشتہار میں درج ہے. اب باعث تحریر اشتہار حاضہ ہے. کہتا ہے وجہ اس اشتہار دینے کی یہ ہے، وجہ سنیں جی، یہ قادیانیوں نیڑے نیڑے ہو جاؤ سارے. میرا بیٹا سلطان احمد نام جو نائب تحصیلدار لاہور میں ہے، وہی سلطان کہا تھا نا، ایک بندے نے اس کی، یہ ممدی بیگم بھی تیار تھی، اس کے ماں باپ بھی تیار تھے، سارے ہی تیار تھے. مرزا فضل کی ساس جو تھی احمد بیگ، اس کی پھوپھی تھی، وہ اس کے باپ کی بہن تھی ممدی بیگم کی پھوپھی تھی. اس کی پھوپھی ذات کزن سے اس کے چھوٹے بیٹے کی مرزا قادیانی کے شادی ہوئی تھی. کہتے ہیں میرا بیٹا سلطان احمد جو نائب تحصیلدار لاہور میں ہے، اور اس کی تائی صاحبہ مرزا غلام قادر، اس کے بڑے بھائی کی بیوی. غلام قادر 1883 میں فوت ہو گیا. وہی اس مخالفت پر آمادہ ہو گئے ہیں، اور یہ سارا کام اپنے ہاتھ میں لے کر اس تجویز میں ہے کہ عید کے دن یا اس کے بعد اس لڑکی کا کسی اور سے نکاح کیا جائے. کر لو گل. میں نے کہا تھا نا، یہ ہے اللہ کی شان کہ اس میں ڈنڈی مارنے والا اس سارے چکر میں، جسے یہ خدائی چکر کہتا ہے، اس کی اپنی اولاد، گھر، اس کا اپنا گھر. اگر یہ اوروں کی طرف سے مخالفانہ کارروائی ہوتی تو ہمیں درمیان میں دخل دینے کی کیا ضرورت اور کیا غرض تھی؟ امر ربی تھا، اور وہی اس کو اپنے فضل و کرم سے ظہور میں لاتا. مگر اس کام کے مدار المہام وہ لوگ ہو گئے جن پر اس عاجز کی اطاعت فرض تھی، اور ہر چند سلطان احمد کو سمجھایا اور بہت تاکیدی خط لکھے کہ تو اور تیری والدہ اس کام سے الگ ہو جائیں، ورنہ میں تم سے جدا ہو جاؤں گا. وہ تو شکر کریں گے، ایک پاگل سے کیا لینا ہے ان کو. اور والدہ وہ اس کی جس کو اس نے ساری عمر ایک ٹکا نہیں دیا خرچ کے نام پر، پھوٹی کوڑی تک نہیں دی اس کو. اور تمہارا کوئی حق نہیں رہے گا. حق کس بات کا؟ بھوکا ننگوں کا خاندان ہے. وہ تو نائب تحصیلدار تھا اس وقت، بعد میں ڈپٹی کمشنر بنا. اس کی بڑی جائیداد تھی جو اتھیالی قادیانی اس کے مرزائیوں کے مرزے کے خاندان نے. ورنہ مگر انہوں نے میرے خط کا جواب تک نہ دیا اور بکلی مجھ سے بیزاری ظاہر کی. دیکھو جی اپنے نبی کا حالت. آپ کہتے ہیں اور جی وہ تو انبیاء کے ساتھ تو ہوتا ہے، ان کے گھر والے کوئی نہیں چھوڑتے. سب سے پہلے جو ایمان لایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی بیوی خدیجہ زہرا رضی اللہ عنہا تھی. اس کے بعد آپ کے گھر والے حضرت علی رضی اللہ عنہ ایمان لائے. بچوں میں سب سے پہلے وہ ایمان لائے. دیکھو اس کی اپنی اولاد، اپنی سکی اولاد، اور پڑھا لکھا سلطان احمد اور فضل احمد. سلطان احمد ڈپٹی کمشنر ریٹائر ہوا اس زمانے میں، بہت بڑی بات تھی. اور وہ اسلام کے بارے میں آرٹیکل لکھا کرتا تھا، اسلام کو بڑی اچھی طرح جانتا، اور وہ کھل کر کہتا تھا اس کو کہ تو جھوٹا ہے. اب دیکھو اس کے بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. اس نے تو لکھا نا تقدیر مبرم ہے، ساری دنیا کے نبی بھی مل کر دعا کریں تو یہ تقدیر نہیں ٹال سکتی کہ ممدی بیگم سے اس کی شادی نہ ہو. بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل و رسوا اس لیے کیا کہ سب کو خبر ہو جائے کہ یہ جھوٹا، مردود، ملعون اور دجال ہے.
لیکن انہوں نے دینی مخالفت کر کے اور دینی مقابلہ سے آزار دے کر مجھے بہت ستایا۔ اس میں دین کی کون سی بات ہے؟ اس میں تو اس کی وہ ہوس کی بات ہے کہ مردمی طاقت ہے نہیں، ہجڑا ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، آپ کو ابھی خط دکھائے ہیں اس کے ہجڑے ہونے کے، ثبوت دکھائے ہیں، اور ایک لڑکی کی زندگی برباد کرنا چاہتا ہے کہ وہ بھی آ جائے اور وہ بھی چالو ہو جائے نصرت جہاں کی طرح دوسروں کے ساتھ، اور بچے بنائی جائے دوسروں کے نیوگ والے بچے۔ مرزا خاندان میں جتنے خلیفے بنے ہیں وہ سب نیوگ کی اولاد ہیں، مرزا قادیانی کی ایک بھی اولاد نہیں ہے۔ اور اس حد تک میرے دل کو توڑ دیا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور عمدن چاہا کہ میں سخت ذلیل ہو جاؤں۔ سلطان احمد ان دو بڑے گناہوں کا مرتکب ہوا ہے۔ اول یہ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سا دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ایک جال ساز، ایک پاگل، ایک مفتری جو اسلام کے نام پر اسلام کو بدل دینا چاہتا ہے۔ کس اسلام میں یہ ہے کہ تم اللہ کے نام پر ایک پیش گوئی کرو اور کہو کہ یہ تقدیر مبرم ہے اور اللہ پورا ہی نہ کرے، اور پھر یہ کہے کہ میں تو تمام نبی ہل مل کے میرے میں آ گئے ہیں، لگتا ہے کہ سارے نبی آ کے ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کر گئے اور مرزا بالکل پاگل ہو کے رہ گئے۔ اور مرزا کہتا تھا انت منی بمنزلۃ بروزی، مجھے الہام ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تو بھی میری طرح کا خدا ہی ہے، پھر اس نے کہا کہ خدا کے قادیان میں نازل ہوگا۔ یہ تو حالت ہے اس آدمی کی، کسی بزرگ نے بھی آج تک ایسی باتیں نہیں کہی، اور عمدن چاہا کہ میں سخت ذلیل ہو جاؤں۔ یہ دو بڑے گناہ ہیں سلطان احمد کے۔ اول یہ کہ اس نے کون سا، اور یہ چاہا کہ دین اسلام پر قادیانیت میں دین اسلام کا شائبہ بھی نہیں ہے سوائے دھوکہ بازی کے۔ یہ آپ کو ایک ملمہ چڑھا، پیشاب کی بوتل پر آب زمزم کا لیبل چڑھا کر آپ کو دیتے ہیں، ورنہ ہم نے آپ کو ویڈیو میں کہتا ہے نہ جنت ہے، نہ دوزخ ہے، نہ آخرت کی زندگی ہے، صرف یہ ذہنی فطور ہے، نہ حساب ہوگا نہ کتاب ہوگا۔ یہ اس لیے یہ باتیں کہتے ہیں، یہ ملحد کہتے ہیں ہاں یہی دنیا جنت ہے۔ آپ کو ہم نے ویڈیو ان کے خلیفوں کی دکھائیں، کہتے ہیں جو کچھ کرنا وہ آپ سے مال لوٹتے ہیں، عیش کرتے ہیں، اور کہتے ہیں جس دن آنکھیں بند ہو گئی سب ختم۔ لیکن میرے بہن بھائیوں ایسا قطعی نہیں ہے۔ آپ میری ویڈیو دیکھیں موت کے وقت کیا ہوتا ہے۔ میں انسان کا سائنسدان ہوں، آپ کو میں نے سائنسی ثبوت دیا ہے انسان ختم نہیں ہوتا، اور اس نادان نے نہ سمجھا کہ خداوند قدیر و غیور اس دین کا حامی اور اس عاجز کا بھی حامی۔ یعنی کس دین کا؟ جب خدا تعالی ہے تو اس کو کیا ضرورت ہے سلطان احمد جتنی مرضی مخالفت کرے اس کا لڑکا؟ محمدی بیگم کا خاوند نہیں، سلطان اس کے لڑکے کا بھی نام تھا، اور محمدی بیگم کا ایک اور شخص سلطان محمد نامی تھا، اس کا لڑکا سلطان احمد تھا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان چھوٹی چھوٹی بلاؤں کو دور کر دے؟ اور ہمیشہ کیا اللہ تعالیٰ نے، انبیاء کی چھوٹی سے چھوٹی بات پر دنیا ادھر سے ادھر کرتی ہے۔ لیکن یہ تو نہیں، اس کا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہتا ہے دوم سلطان احمد نے مجھے جو میں اس کا باپ ہوں سخت ناچیز قرار دیا۔ وہ تو کہتا تھا مرزا جھوٹا ہے، مرزا کمینہ، کمین اس کو کہا کرتا تھا۔ اور آپ کو میں بتاؤں حقیقت یہ ہے کہ مرزے کی دماغی خرابی کی وجہ سے وہاں کی حکومت نے قادیان کا نمبردار تو ہیڈ ہوتا ہے، یہ نومینل ہیڈ تھا فیملی کا، اپنے پاگل پن کی وجہ سے مرزا سلطان احمد نمبردار تھا قادیان کا مرزا غلام کی زندگی میں، کیونکہ مرزا غلام اس قابل ہی نہیں تھا کہ وہ کوئی نمبرداری کا چھوٹا سا کام بھی سنبھال سکے۔ اور یہ تحریریں بھی لکھنے والے دوسرے لکھ کر اس کو دیتے تھے، اور میری مخالفت پر کمر باندھی اور قولی فعلی طور پر اس کی مخالفت کو کمال تک پہنچا دیا۔ یہ سب اس نے لکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے اپنے خدا کا تعلق بھی توڑ دیا اور اپنے باپ کا بھی۔ کون سا خدا کا؟ دیکھیں
آپ ایک بات کو سمجھیں، خدا سے اگر آپ کا ذرا بھی تعلق ہے تو میں کہتا ہوں 1 کروڑ سلطان احمد آ جائیں، آپ کی محمدی بیگم سے شادی ہوگی، آپ کی ہر پیش گوئی پوری ہوگی۔ خدا تعالیٰ تو کہتا ہے تو مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میرے آپ کے لیے، عام آدمیوں کے لیے، ادعونی استجب لکم۔ نبی کی تو بات ہی کچھ اور ہے، نبی کا تو ڈائریکٹ تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، نبی کے منہ سے، زبان سے نکلتا ہے، اوپر سے پورا ہو جاتا ہے۔ اور اپنے باپ کا بھی، اور ایسا ہی اس کی دونوں والدہ نے کیا۔ دونوں والدہ کہتا ہے، ایک اس کی تائی جو کہتی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے، غلام قادر کی جو بیوی تھی، اور دوسری حرمت بی بی، جس نے نہ جس کو اس نے ایک پائی دی، نہ جس سے ایک تعلق رکھا۔ تو آخر میں دیکھیں لکھتا ہے سلطان احمد آق اور محروم الوارث ہوگا، جیسے یہ بہت بڑا رئیس ہے، بھوکے ننگے گھر کے چھوٹے سے چند مرلے کے گھر میں یہ رہتا تھا۔ یہ تو بعد میں انہوں نے زمین پر قبضہ کر کے پھلا پھلو کے آپ کا پیسہ لوٹ کے یہ لمبی چوڑی عمارتیں کھڑی کی ہوئی ہیں، ورنہ ان کی اصل میں ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ لپیل گرفن کو انہوں نے انتہائی جھوٹ کا پلندہ، جیسے قادیانی جھوٹی کہانیاں لکھتے ہیں نا اسائلم لینے کے لیے، آپ سب کو پتا ہے جس نے اسائلم لیا آپ لوگوں نے جھوٹ بولا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح مرزے نے بھی وہ ایک جھوٹی کہانی گھڑ کے اس کو دے دی، ہم تو رئیس قادیان ہیں، ہمارے نام یہ الاٹ کیا جائے، وہ الاٹ کیا جائے، یہ خیر بڑی لمبی کہانی بن جائے گی۔ سلطان احمد آق اور محروم العرش ہوگا، اور اسی روز سے اس کی والدہ میری طرف سے طلاق ہوتی۔ ایسے کیا اس نے جی، حرمت بی بی کو طلاق دے دی 17 اپریل 1892 کو، وہ دن جس دن محمدی بیگم کی شادی ہوئی سلطان محمد سے۔ اور فضل احمد جس کی شادی محمدی بیگم کی پھوپھی ساتھ لڑکی سے ہوئی تھی، اس کو بھی طلاق دلوا دی، گھر کے گھر اجاڑ دیے اس بدذات نے۔ اس کو آپ نبی مانتے ہو؟ اور پھر بھی خدا تعالیٰ نے اس کی نہیں سنی۔ محمدی بیگم 60 سال سے زیادہ زندہ رہی، اور یہ 26 مئی 1908 کو اپنی غلاظت میں لپا تپا، اور فرشتوں نے اس کی جان نکالتے ہوئے بھی اس کا سر ٹھا سے چارپائی پر مارا تھا، جیسے کتے کی جان، ایک بہت ہی بدبخت کی جان نکالی جاتی ہے۔ یہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں غصے سے نہیں کہہ رہا۔ قطن حرام اور ایمانی غیور کے برخلاف اور ایک دیوسی کا کام ہے۔ یہ سن لیں جی، اب آپ غور کریں کہ یہ کس حد تک گیا تھا۔ پھر اس نے خط لکھے، ڈائریکٹ احمد بیگ کو اس نے خط لکھا، میں نے آپ کو پہلی سٹریم میں دکھایا تھا۔ پھر اس نے خط لکھا فضل احمد کی ساس کو، خط لکھا، پھر اس کے چاچوں کو، جس پر اس کا چلا اور ان کو پیسوں کا لالچ دیا۔ میں نے ابھی آپ کو دکھایا کہ سیرت المادی میں لکھا، اس کا ایک ماما تھا، اس کو اس نے کہا میں تجھے پیسے دوں گا، میری اس سے شادی کرا دے۔ یہ یہاں تک معاملہ گیا ہوا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ وہ ہے پیسے دینے والی روایت 179 سیرت المہدی صفحہ 177۔ محمدی بیگم کا یہ ماموں جلندر اور ہوشیارپور کے درمیان یکا میں آیا جایا کرتا تھا۔ وہ حضرت صاحب سے کچھ انعام کا بھی خواہاں تھا، کیونکہ محمدی بیگم کے نکاح کا عقدہ زیادہ تر اسی کے ہاتھ میں تھا، کیونکہ اس کا باپ بیمار رہتا تھا، اس لیے حضرت صاحب نے اس سے کچھ انعام کا بھی وعدہ کر لیا تھا۔ یہ ہے آپ کا نبی، آپ لوگوں کا خدا۔ اس لیے خدا تعالیٰ قادیانیوں کی کوئی بات نہیں سنتا۔ یہ چند دنیاوی فائدے ہیں جو آپ گھوم گھا کے حاصل کر لیں، اسی دنیا میں ہے، آپ کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور بلکہ اس دنیا میں بھی بہت کم ملتا ہے۔ جو قادیانیت کو چھوڑ دیتے ہیں انہیں خدا تعالیٰ خوش ہو کر دے دیتا ہے کہ چلو اس نے میرا پیغام تو سنا، کیونکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ قادیانی آپ کو جعل سازی کرتے ہیں کہ انہوں نے قرآن پاک کے اس قدر معنوی تعریف کی ہوئی ہے جس کا حساب نہیں۔ آپ میری ویڈیوز دیکھیں، ہم ثبوت دیتے ہیں آپ کو۔ اور یہ جو کہتے ہیں ہم نے 100 ترجمے شائع کیے ہیں، اس میں سے ہر ترجمہ بیان ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اسلام کو ایک انتہائی غلط لائٹ میں، ایک انتہائی واہیات لائٹ میں پیش کرتا ہے۔ اسی لیے ان کی کتابوں کا پاکستان میں پبلش ہونا بالکل منع ہے۔ کیوں؟
اب یہ دیکھ لیں جی، لالچ دے رہا ہے پیسوں کا، پھر بھی اس کا کام نہیں ہوا۔ اب یہ دیکھیں، میں نے دوبارہ لگا دیا، یہ آئینہ کمالات اسلام کا وہی صفحہ ہے جو پہلے آپ کو دکھایا تھا۔ کہتا ہے کیا یہ سچ نہیں کہ مدعی ایک کاذب کی پیشگوئی ہرگز پوری نہیں ہوتی؟ یہی قرآن کی تعلیم ہے، یہی توریت کی تعلیم ہے۔ انجیل کھا گیا درمیان سے، کیونکہ اپنے آپ کو عیسیٰ سمجھتا تھا نا۔ یہ ہے۔ اب مرزا کی بات تو بھائیو مان لو، آپ تو اس کی مانتے نہیں۔ اس نے کہا یہ تقدیر مبرم ہے، جنی مرضی معافی مانگ، جو مرضی کر، ساری دنیا کے نبی بھی مل کر کہیں تو یہ تقدیر کے مرزے کی ممدی بیگم سے شادی ہونی ہے نہیں بدل سکتی۔ سینکڑوں پیشگوئیاں کی، وقت نہیں ہے، نہیں تو آپ کو ساری دکھاتا میں، میرے پاس سب کچھ ہے اس کے بارے میں۔ اب دیکھیں، یہ میں نے سوچا آپ کو دکھائی دوں، یہ آپ بھولیں نہ، روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 376، آسمانی فیصلہ۔ یہ جی ارلی 90s جو ہے، 1890s میں اس نے لکھی تھی، اپنے مرنے سے 18-20 سال پہلے۔ کہتا ہے ہم، اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ ہاں مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے اور تم اس بات کو وقوع ہونے میں آنے سے نہیں روک سکتے۔ یہ دیکھ لو جی، میں کہتا ہوں ہر قادیانی اس کو پڑھے اور فوراً قادیانیت کو چھوڑ دے۔ کہتا ہے کہ مجھے اپنے رب کی قسم ہے کہ یہ سچ ہے اور تم اس بات کو وقوع آنے سے نہیں روک سکتے۔ کس بات کو؟ محمدی بیگم سے شادی کو۔ یہ دیکھو جی، وہ جولائی 1887 کے اشتہار کا حوالہ دے رہا ہے اور باقی بہت سارے حوالہ جات دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں ہم نے خود اس سے تیرا عقد نکاح باندھ دیا ہے، میری باتوں کو کوئی بتلا نہیں سکتا۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کہہ رہا ہے کہ اس نے محمدی بیگم سے مرزے کا نکاح۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ خود اگر کسی کا نکاح کر دے، مطلب یہ وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ بات میرے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہی تھی، جو شادی نہیں کرنا چاہتی تھی ڈیورس کے بعد۔ انہوں نے فوراً ہاں کہہ دی سنتے ہی۔ مرزا قادیانی 1887 سے لے کر 26 مئی 1908 تک چیختا چلاتا اس قسم کی بکواس بکڑوا کرتا ہے، اس دنیا سے اپنے پخانے میں لت پت روانہ ہو گیا، لیکن بات پوری نہیں ہوئی۔ کہتا ہے اللہ نے کہا ہم نے خود اس سے تیرا نکاح باندھ دیا ہے۔ عقد بھی نکاح ہوتا ہے، نکاح بھی نکاح ہوتا ہے۔ اس کو سلطان القلم کہتے ہیں، اس واحیات کو تو اتنا نہیں پتا اردو کیسے ٹھیک لکھتے ہیں۔ میری باتوں کو کوئی بدلا نہیں سکتا، اور نشان دیکھ کر منہ پھیر لیں گے اور قبول نہیں کریں گے۔ قادیانیوں لاؤ نشان کدھر ہے؟ محمدی بیگم سے کوئی معافی نہیں، کوئی ڈر نہیں، تقدیر مبرم تھی میرے بہن بھائیوں، اس کے مطابق کہ ساری دنیا کے نبی مل کر بھی دعا کرتے تو ٹلنے والی نہیں تھی۔ ڈر خوف سے دور دی گل ہے، اور کہیں گے کہ یہ کوئی پکا فریب یا پکا جادو ہے۔ ہمارے پاس وہ بھی مثالیں ہیں، اس نے جادو سیکھنے کی بھی کوشش کی، کچھ نہیں ملا اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں جی، اور یہ اس کے نیچے یہ مرزے کا الہام ہے کوئی قادیانی جو اس کا مطلب بتائے مجھے؟ دماغی کمزوری، واہیاتی، 100 سال گزر گیا آج تک کسی کو، اور یہ مرزے غلام کے دستخط ہیں۔ پاگل لوگ ایسے، اس نے مرزا غلام لکھا ہوا ہے، نظر آتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ یہ حالت تھی آپ کے اس واہیات سے نبی کی، مطلب نبی تو وہ تھا نہیں، ویسے ہی میں کہہ رہا ہوں۔ یہ لیں جی، آگے آ گیا روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 305، ازالہ عوامی صاحب پر۔ یہ پھر وہی ہے کہ اشتہار جو اس نے 10 جولائی 1888 کو دیا تھا،
پیش گوئی کے طور پر اس سازش پر ظاہر فرمایا کہ مرزا احمد بیگ ولد مرزا گامہ بیگ ہوشیارپوری کی دختر کلاں تمہارے نکاح میں آئے گی، بہت لوگ عداوت کریں گے اور بہت ماننے آئیں گے اور کوشش کریں گے ایسا نہ ہو، لیکن آخر کار ایسا ہی ہوگا، اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح سے اس کو تمہاری طرف لائے گا، باکرہ ہونے کی حالت میں یا بیوہ کر کے، اور ہر یک روگ کو درمیان سے اٹھاوے گا۔ اور یہ حکیم نورے کی تحریر ہے، اٹھاوے جاوے صرف حکیم نورہ لکھتا ہے۔ مرزا قادیانی کی نیوگ والی تحریر میں اٹھاوے جاوے لا کر دکھاؤ، وہ زناکاری کو اور نماز کی مشابت میں لا کے دکھاؤ، وہ لعنت والے صفحے پر یہ سارے مرزا قادیانی نے لکھے ہیں۔ پاگل پن کی تو ایک اعلیٰ ترین مثال یہ ہے کہ لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3۔ اب سوچیں ایک آدمی بو کے بھپکے مار رہا ہے، پیشاب پخانے سے بھری ہوئی شلوار ہے، شراب سے ٹن ہے، افیم سے آنکھیں بند ہیں، اور لکھے جا لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت۔ آپ کہتے ہو یہ نبی ہے؟ میں تو اسے انسان ماننے کو بھی تیار نہیں، اور اس کام کو ضرور پورا کرے گا، کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ چلو جی ٹھیک ہے قادیانیوں، آپ نے تو شاید روک لیا ہوگا، یہ آپ کے فائدے کی خاطر۔ تاریخ محمدی بیگم کے نکاح کی 17 اپریل 1892، 25 جولائی، 3 مہینے بعد مرزا ٹھرکی، مطلب ہوتا کچھ نہیں تھا لیکن ٹھرک مارنے کی عادت نہیں جاتی تھی، کہتا ہے کہ آج میں نے بوقت، اگلا صفحہ بھی ہے جی میرے پاس، فکر نہ کریں، صبح صادق 4:30 بجے دن کے خواب میں دیکھا ایک حویلی ہے، اس میں میری بیوی والدہ محمود اور ایک عورت بیٹھی ہے، تب میں نے ایک مشک سفید رنگ میں پانی بھرایا اور اس مشک کو اٹھا کر لایا ہوں، اور وہ پانی لا کر ایک اپنے گھڑے میں ڈال دیا، اور میں پانی کو ڈال چکا کہ وہ عورت جو بیٹھی ہوئی تھی یکا یک سرخ اور خشک رنگ لباس پہنے میرے پاس آ گئی۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان عورت ہے، پیروں سے سر تک سرخ لباس پہنے ہوئے، شاید جالی کا کپڑا ہے، ٹھرکی بڈھا، اس نے کبھی ننگی عورت نہیں دیکھی تھی۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ وہی عورت ہے جس کے لیے اشتہار دیے، محمدی بیگم بھائی، لیکن اس کی صورت میری بیوی کی صورت معلوم ہوئی، گویا اس نے کہا یا دل میں کہاں، دیکھو حرف دیکھو، یا دل میں کہا کہ میں آ گئی، میں نے کہا یا اللہ آ جاوے، اور پھر عورت مجھ سے بغل گیر ہوئی، ٹھرکی بڈھا۔ اس کے بغل گیر ہوتے ہی میری آنکھ کھل گئی، فالحمدللہ علی ذالک۔ اسلام کی، قرآن کی، قرآنی آیات کی، قرآنی دعاؤں کی اتنی توہین کرتے میں نے آج تک کسی شخص کو نہیں دیکھا، اسی لیے یہ بھی کتے کی موت مارا گیا اپنے پخانے میں لت پت، اس کے خلیفے بھی اسی حالت میں۔ اور یہ دیکھو آپ کے سامنے مثال موجود ہے، یہ مسرورہ، اس کو پینٹ پونٹ کر کے جمعے دن والے دن لاتے ہیں یا کرسی پر بٹھاتے ہیں، اس کا تو پخانہ نکل رہا ہوتا ہے اس کی شلوار میں، لوگوں نے تو بو سونگی ہے، 3 سال سے ایسا ہو رہا ہے اس کے ساتھ۔ نشان عبرت ہے، آپ کا پیسہ کھانے کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی بری حالت کر دیتا ہے۔ جاؤ اس کی شلوار اتروا کے دیکھو سارے کے سارے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی سزا۔ یہ لو جی 14 اگست کو 1.5 مہینے بعد مرزے کا دل ہوا بڑا خراب، اس نے کہا خواب آیا، کچھ نہیں ہویا، اور محمدی بیگم کی یاد بڑی آتی تھی، اس کی چھوٹی سی لڑکی، خسرا ہیجڑا بڈھا، مطلب تسلی نہیں تھی ہوتی، او میں تو نبی ہوں، میں نے تو کہہ دیا تقدیر مبرم بھی ہے، یہ ڈرے کیوں نہیں؟ ہاں ڈرانا تھا، ڈرے نہیں۔ کہتا ہے کہ 14 اگست آج خواب میں نے دیکھا محمدی بیگم جس کی نسبت پیش گوئی ہے باہر کسی تکیہ میں مہا چند کس کے بیٹھی ہوئی ہے، سر اس کا شاید منڈا ہوا ہے اور بدن سے ننگی ہے اور نہایت مکرودہ شکل کی۔ اب ظاہر ہے غصہ آئے گا، ٹھرک جاڑ رہا ہے، کچھ اور نہیں رہا۔ اس کو 3 مرتبہ کہا ہے تیرے سر منڈی ہونے کی تعبیر یہ ہے تیرا خامد مر جائے۔ لو جی تمہارے نبی کی یہ تمہاری کتاب تذکرہ ہے، سارے قادیانی مل جل کے پڑھنا اس کو، صفحہ نمبر یاد کر لو 160 ہے یا 190 ہے،
تذکرہ کتاب کا نام ہے، یہ یاد رکھو 14 اگست 1892 کا الہام ہے، یہ اسی ایک ترتیب سے لکھے ہوئے ڈیٹ وائز الہام. کہتا ہے کہ 3 مرتبہ اس نے کہا تیرا خامد مر جائے گا. میں کہتا ہوں نبی تو آدھی مرتبہ کہہ جائے، مرنا تو دور کی بات ہے، اس سے تو دروازہ پار نہیں ہوتا، ٹھا سے گر جاتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک ہے، سمجھ گئے یا نہیں؟ اور میں نے دونوں ہاتھ اس کے سر پر اتارے ہیں، اور پھر خواب میں نے یہی تعبیر کی ہے، اور اسی رات والدہ محمود نصرت جہاں بیگم جو نیو یارک کے بچے بناتی تھی رکتی نہیں تھی، تڑا تڑ مشین، ون آفٹر another 10 بچے، اسی رات والدہ محمود نے، حرام کی اولاد تھا نا محمود بھی، معاف کر دینا، سچی بات ہے منہ سے نکل جاتی ہے. اسی رات والدہ محمود نے خواب میں دیکھا کہ محمدی بیگم سے میرا نکاح ہو گیا ہے، اور ایک کاغذ مہران کے ہاتھ میں ہے جس پر 1000 روپیہ مہر لکھا ہے اور شرینی منگوائی گئی ہے، اور پھر میرے پاس وہ خواب میں کھڑی ہے. یار اتنا ٹھرکی نبی، اتنا جھوٹا نبی، اتنا مردود نبی، اتنا ملعون نبی، اتنا دجال نبی. دیکھو قادیانیوں آپ صرف خوش ہو جب میں نے وہی کہا جو مرزا نے کہا تھا مجھے کہنا اگر محمدی بیگم سے شادی نہ ہو تو. اور یاد رکھو کسی کا ڈر، کسی کا خوف، کسی کی معافی، کسی کا کچھ، مرزا کہتا ہے یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ساری دنیا کے نبی بھی اکٹھے ہو کے دعا کرے نا تو یہ محمدی بیگم والی تقدیر مبرم بدل نہیں سکتی. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ کر لو اپنے اس کا حساب. اور یہ بھی دیکھو یہ تذکرہ 1967 کا ایڈیشن 226 نمبر صفحہ، یہ آپ کو ویسے ہی آپ کے نبی کا تبرک ہے. اور میرے رب نے مجھے مبارکباد دی اور فرمایا ہم نے اس کے خامد کو بھی ہلاک کریں گے. اور سلطان محمد پاکستان بننے کے بعد فوت ہوا، 50 سال سے بھی زیادہ زندہ رہا، جیسا کہ ہم نے اس کے باپ کو ہلاک کیا. اور وہ جو اتنا بیمار تھا سب کو پتا تھا وہ جان والا ہے. جو مولوی محمد حسین بٹالوی کو لکھتا ہے دیکھا مر گیا نا. میں سارے قادیانی تم کو کہتا ہوں دیکھا نا مرزا مر گیا نا، اس کا کوئی بات پوری نہیں ہوئی، یہ سارے مر گئے نا. دیکھو میں بتاؤں جو ان کے بعد آئے گا وہ بھی مر جائے گا. تاریخ مت پوچھنا مجھ سے کیونکہ مرزا بھی نہیں بتاتا نا تاریخ. ادھر دیکھو کتنے اس نے پیشگوئیاں کی، اور تاریخ جب بھی بتاتا ہے اس نے کہا 2.5 سال کے اندر مرے گا. اور تقدیر مبرم ہے. دنیا کے سارے، میرے لفظ نہیں ہے مرزے کے لفظ ہیں، دنیا کے سارے نبی مل کر دعا کرے نا تو ٹلنے والی نہیں ہے. توے تے بہ کے رگڑ کے لال کر لو پھر بھی نہیں جان والی. سمجھے؟ اور اس لڑکی کو تیری طرف لٹائیں گے. عربی میں ہے، وہ مسلمہ کذاب تھا نا، اس کو ایک الہام ہوا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. مرزے کو الہام ہوا اصحاب الصفات وما ادراک ما اصحاب الصفات. ایک ہی نسل، حرامیوں کی نسل ہے. یہ دیکھے میں آپ کو سچ کہتا ہوں، کسی نفرت سے نہیں کہتا، کہ آپ غور سے پڑھیں، بار بار سنیں اور دیکھیں. ہم حوالے کے بعد حوالہ آپ کو دکھاتے ہیں، ریفرنس کے بعد ریفرنس دیتے ہیں. اگر اس میں سچائی ہوتی تو خدا کی قسم سب سے پہلے میں اسے مانتا. اور ایک آخری بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، سارے قادیانیوں، مرزے نے لکھا ہے کہ صحیح احادیث صحیحہ یعنی بے شمار حدیثیں ہیں، کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 14ویں صدی کے سر پر آئیں گے اور وہ اس صدی کے مجدد ہوں گے. یہ میری اس کی ایک اور فیورٹ کوٹ ہے. آپ نے مجھے صرف ایک حدیث دکھانی ہے، میں سر عام آپ سے معافی مانگوں گا. ایک حدیث آپ نے یہ مجھے دکھانی ہے، کمنٹ کے نیچے لکھ دینی ہے، اور صحاح ستہ میں سے ہو. قادیانیوں، یہ آپ لوگوں سے جاننے والے صریحاً جھوٹ بولتے ہیں.
یہ جال ساز ہیں، ان کو نہ آخرت پر یقین ہے، نہ حساب کتاب پر یقین ہے، نہ خدا پر یقین ہے. یہ دہریت کے اعلیٰ درجے پر مطمئن ہے. یہ کہتے ہیں آدم علیہ السلام خدا کی پہلی تخلیق ہے نہیں، ان سے پہلے بھی آدم موجود تھے. یہ ان سے بڑا جال ساز تاریخ میں نہیں گزرا ہے. اور یہ پیشاب کی بوتل پر آب زمزم کا لیبل چپکا کر آپ کو بیچ رہے ہیں. یہ دیکھو مرزے کی. یاد رکھو کہ اس پیش گوئی کی دوسرے جز یعنی سلطان محمد خامند محمدی بیگم کی وفات اور ان کی وفات کے بعد محمدی بیگم کا مرزا جی سے نکاح اور اس سے اولاد کا ہونا پوری نہ ہوئی تو میں ہر ایک بد سے بدتر ٹھہروں گا. یہ بریکٹ میں اس نے لکھا ہوا ہے. یاد رکھو اس پیش کی دوسری جز پوری نہ ہو، یعنی کہ محمدی بیگم کا خامند نہ مرا. پہلا جز کیا تھا؟ اس کا باپ مر گیا. تو کہتا ہے میں بد سے بدتر ٹھہروں گا. زمیمہ انجام آتم صفحہ نمبر 24، روحانی خزائن جلد 11 صفحہ نمبر 438. ایسے ہی آپ نے وہ حدیث لا کر لکھ دینی ہے کہ کتنے نمبر صفحہ پر ہے اور کیسی ہے.